جو سب سے بڑا مسئلہ ہے سوسائٹی کا وہ یہی ہے گھبراہٹ، بے چینی، بے قراری۔ ہمارے معاشرے میں سکون آور ادویات سب سے زیادہ بکتی ہیں۔ میڈیسن کے شعبے سے ہمارے وابستہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی دوائیں بہت زیادہ ان کی سیل ہے مسلم معاشرے میں۔ وجہ بے سکونی ہے، بے قراری ہے۔ یہ قرار کہاں سے ملتا ہے؟ سکون کہاں سے ملتا ہے؟ یہی بات نیازی صاحب نے سمجھائی کہ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے، سکون قلب کے لیے محفل ہوتی ہے، اطمینان قلب کے لیے۔ اب دیکھیے کہ جسے دیس میں سکون نہ ملے اسے پردیس میں سکون کیا ملے گا؟ جسے گھر میں راحت نہ ملے اسے گھر سے باہر فرحت کہاں سے ملے گی؟ سکون کیسے ملتا ہے؟ انسان کو جو پسند ہے اسے حاصل کر لے، یا پھر جو حاصل ہے اس کو پسند کر لے، سکون آ جائے گا۔ سکون حاصل کرنے والے تختہ دار پر بھی پرسکون نظر آتے ہیں، اور مضطرب رہنے والے تخت شاہی میں بھی بے چین نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سکون اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی مادی اشیاء میں نہیں رکھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گاڑی اچھی لے لیں گے سکون مل جائے گا، گھر بڑا بنا لیں گے سکون مل جائے گا، اے سی لگا لیں گے سکون مل جائے گا۔ یہ چیزیں ہمیں آرام تو دے سکتی ہیں، سکون نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے سکون کو اپنے پاس رکھا ہے۔ سکون باہر کی چیز نہیں ہے، مادی شے نہیں ہے، سکون اندر کی چیز ہے۔ ہم آرام کی طلب میں بے آرام ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایک چیز لے کر آتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ شاید اس سے ہمیں آرام ملے گا، گاڑی لے آئے کہ یہ ہمیں آرام دے گی، پتہ چلا اب گاڑی کی فکر ہی ستا رہی ہے، کوئی شیشہ نہ لے جائے، وہی چیز ہمیں ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی بڑا گھر لے لیں گے تو آرام مل جائے گا، اب پریشان ہیں کہ بھئی بڑا گھر ہے، لوگ دیکھتے ہیں، نظریں لگتی ہیں، بڑا عجیب ٹینشن میں ہے۔ تو سکون ہمیشہ اندر سے ملے گا، کبھی بھی باہر سے نہیں ملے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جسے آج سکون نہیں ملا، لمحہ موجود میں جو سکون حاصل نہیں کر سکا، ہم سمجھتے ہیں کہ کل سکون مل جائے گا، پرسوں سکون ملے گا، یہ گھبراہٹ ہماری ختم ہو جائے گی۔ بھائی جو حاصل ہے اس پہ راضی ہو جائیں، آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی، فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو، پرسکون ہو جاؤ گے۔ ہم معاملہ دنیا کا ہو تو اوپر دیکھتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے ہمارے یہاں؟ اسی لیے یہ بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، مقابلہ ہے۔ مقابلہ صحابہ کرام بھی کرتے تھے، مگر نیکیوں کے معاملے میں۔ ایک صحابی اگر آدھا مال لاتے تو دوسرا پورا اپنے گھر کا مال لے آتے، یہ مقابلہ تھا ان کا۔ وہ ڈھونڈتے تھے کہ کوئی نیکی کا طریقہ پتہ لگ جائے، کوئی ایسا عمل۔ میرے حضور کسی کے بارے میں فرماتے کہ جنتی آ رہا ہے تو صحابہ کرام کو یہ فکر ہوتی کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ حضور نے جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ یہ ڈھونڈتے تھے۔ ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی اس نے کیا پہنا تھا، اس نے کیا کھلایا تھا، اس نے کیا بنایا ہے، اس نے کون سی چیز لی ہے۔ دوسروں پہ دیکھ دیکھ کے اپنا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ جو راضی ہو گیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی ہو گیا، وہ پرسکون ہو گیا۔ کیا خوبصورت بات حضرت واصف علیہ واصف علیہ رحمہ نے فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ خود گریزی ہے، خود سے گریز کرنا، اور فرماتے ہیں کہ سکون تو خود شناسی میں ہے۔ سکون جو ہے وہ اپنی تلاش میں ہے، باہر نہیں ہے۔ استاد فرماتے ہیں کہ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے میں لگا ہوا ہے، مگر وہ دل کے تالے کھولنے کی فکر نہیں کرتا، اپنے اندر اپنے من کے تالے نہیں کھولنا چاہتا۔ آج دیکھیں نا، ہمارے یہاں اب ویب 3 اور 5G کا دور شروع ہو رہا ہے۔ اب میٹاورس، اب لوگ وہاں جا کے جو ہے وہ
پرچیزنگ لوگوں نے شروع کر دی ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی اور بھی سیارے ہیں، وہاں پہنچیں گے. کس لیے؟ سکون کے لیے. لیکن سکون وہاں کبھی نہیں ملے گا. اللہ نے سکون کو انسان کے اندر رکھا ہے، باہر نہیں رکھا. اسی لیے علامہ اقبال نے بات کی تھی نا، فرمایا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر کسی اور کا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اور جب اقبال سے پوچھا کہ من کی دنیا کیا ہے، اپنے من میں، فرمایا من کی دنیا، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، اور تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، اور تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. تو سکون تلاش کرنے جب دوسروں کے پاس جا رہا ہے تو تجھے ملنا تو ویسا ہی نہیں. اگر ڈھونڈنا ہے اپنے من میں ڈھونڈ، اپنے اندر ہے سکون. آپ جس کو بھی سنیں گے، کوئی میڈیٹیشن کی بات کرے گا، کوئی آپ کو جناب وہ مراقبہ، دھیان، سب جتنی چیزیں وہ سب یہی بتائیں گے، اپنے آپ کے اندر ہی ہے سب کچھ. بلکہ حدیث مبارکہ ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. کیونکہ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے. ہم نے ساری دنیا کو ایکسپلور کیا، سرچ کیا، لیکن نہیں سرچ کیا تو اپنے آپ کو نہیں کیا. یہ بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے، میرا نام کیا ہے؟ تسلیم رضا. تسلیم رضا کہاں ہے؟ یہ میرا چہرہ ہے، یہ میری نوز ہے، یہ میری آئس ہے، یہ میرے کان ہیں، یہ میرے دانت ہیں، میرے ہونٹ ہیں، میرا ہاتھ ہے، میرے بال ہیں، یہ میرا جسم ہے، یہ میرا سینہ ہے، یہ میرا دل ہے، یہ میرے پاؤں ہیں. سب کے نام ہیں نا. جو تسلیم رضا ہے وہ کہاں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ بھائی تسلیم رضا یہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا اگر یہ تسلیم ہے تو یہ سے کیا مراد ہے؟ یہ تو ہاتھ ہے، یہ تو آنکھ ہے، کان ہے. سب چیزیں الگ الگ نکال کے رکھ دی جائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے یہ ہاتھ ہے، اس کو کہیں گے یہ سر ہے، یہ پاؤں ہے. وہ جو تسلیم رضا ہے وہ کہاں ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ میں کہاں ہوں؟ جو میں ہوں وہ کہاں ہوں؟ میں کون ہوں؟ جب بندہ اس راز کو پا لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان جاتا ہے. سارے صوفی یہی بات سمجھاتے رہے کہ اپنے من میں ڈوب، اپنے آپ کو پہچان. تو کون ہے؟ تو ہے کون؟ اور جس کو یہ والی دنیا مل جاتی ہے نا، جس کو من کی دولت مل جاتی ہے، پھر اسے ساری نعمتیں مل جاتی ہیں. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں، دعا کے لیے بھی آتے ہیں، کنسلٹنسی کے لیے بھی آتے ہیں، اپنے اپنے مسائل کے لیے بھی آتے ہیں. لیکن کبھی کوئی ایسا بندہ نہیں آتا جو یہ بات آ کے پوچھے. کوئی اپنے آپ کو نہیں پہچاننے کی بات کرتا. ہم ساری دنیا کو جانتے ہیں لیکن نہیں جانتے تو اپنے آپ کو نہیں جانتے. بلکہ ہم لوگ تو اب جو میٹاورس میں لگے ہوئے ہیں، اور میں وہاں گوروں کو دیکھتا ہوں وہ کھڑے ہو کے اذان سن رہے ہوتے ہیں سکون کے لیے، اللہ کا کلام سن رہے ہوتے ہیں، اذان کو سن کر شیئر کر رہے ہوتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں سنتے ہو، کہنے ہمیں نہیں پتہ یہ کیا چیز ہے لیکن اس سے ہمیں سکون ملتا ہے. اب تو سورہ رحمان سے جو ہے وہ تھراپی کی جاتی ہے کہ رات کو اگر کسی کو نیند نہ آتی ہے وہ سورہ رحمان سنا کرے، سکون ملتا ہے. یہ سکون کی چیزیں تھیں اللہ نے اپنے ذکر میں، اپنی یاد میں رکھی ہیں، ہم نے انہیں بھلا دی. قاری عبد الباسط بڑے اچھے قاری گزرے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے قاری ہیں، کوئی قرآن کا معجزہ بتائیں. اس نے کہا ایک بتاؤں؟ میری تو ساری زندگی یہ معجزات دیکھتے ہوئے گزری ہے. یعنی پھر بھی بتائیں. تو کہنے لگے جمال عبد الناصر کے ہمراہ میں رشیا گیا. یہ قاری صاحب خود اپنا واقعہ اپنے انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ میں رشیا گیا تو وہاں پہ کمیونسٹ تھے، سرخ انقلاب کا دور تھا. انہوں نے کہا بھئی ہماری سرخ کتاب ہے، اس کو سنیں آپ، اس کو لے جائیں اور اس کو اپنے ملک میں نافذ کریں.
جمال عبد الناصر سنتا رہا ان کی بات. جب دوسری دفعہ وہ گیا رشیا تو اپنے ساتھ قاری عبد الباسط کو لے گیا. قاری صاحب چلیں. قاری صاحب کہتے ہیں میں حیران کہ رشیا میں کون سنے گا, کوئی مسلمان تو وہاں ایسے ہے نہیں, کمیونسٹ لوگ ہیں تو, اور سرخ انقلاب کا دور بھی چل رہا تھا. قاری صاحب کہتے ہیں جب میں وہاں گیا, جب گفتگو شروع ہوئی, میٹنگ ختم ہوئی, تو جمال عبد الناصر نے کہا کہ پہلے آپ نے اپنی کتاب کی بات کی تھی, آج ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ آئے ہیں, یہ کچھ آپ کو سنانا چاہتے ہیں قرآن کریم سے. انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا ہماری کتاب ہے. کہا اچھا سنائیں. قاری صاحب نے سورہ طٰہٰ تلاوت کی, سورہ طٰہٰ کی. وہ سورہ طٰہٰ جسے سن کر سیدنا فاروق اعظم جو برہنہ تلوار لے کر آ رہے تھے, انہوں نے سورہ طٰہٰ کی جب تلاوت سنی, پوچھا کہ وہ کون سی کتاب ہے جو تو پڑھتی ہے؟ تو ان کی بہن نے جب سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنائیں, سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسو, اور اسی عالم میں میرے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے. تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسی مناسبت سے وہاں بیٹھ کر سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کر دی. کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے اس کے 2 رکوع پڑھ لیے اور میں نے آنکھ کھولی تو میں نے کیا دیکھا کہ مجمع سارا رو رہا ہے. جمال عبد الناصر صاحب نے پوچھا کہ بھئی تم لوگ کیوں رو رہے ہو, وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہمیں اور تو کچھ نہیں سمجھ آیا, بس یہ آواز اور اس کی تاثیر ایسی تھی کہ ہماری آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلنے لگ گئے. یہ وہ کلام ہے کہ پہاڑوں پر نازل کیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. آج بھی قرآن وہی ہے, ہمارا رب وہی ہے, رسول ہمارے وہی ہیں, فرشتے وہی ہیں, زمین وہی, آسمان وہی, بس ہمارا یقین وہ ہو جائے. آج بھی قرآن کی حلاوت وہی ہے. جو پہلی دفعہ سنتا ہے, جو اس کو توجہ سے سنتا ہے, اس پہ اثر ہوتا ہے. اذان ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں فکر نہیں ہوتی, ہم قرآن سنتے ہیں لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی, ہم اس کتاب سے محبت ہی نہیں کرتے. مخلوق کی ساری کتابیں ہم نے پڑھ لی, لیکن جو سکون قلب ہے, جو اطمینان قلب ہے, جس میں اللہ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کا سارا اطمینان میرے ذکر میں, میری یاد میں, ہم نے وہ کتاب ہی چھوڑ دی. بے چینی, بے قراری ہے, کبھی وہاں پہنچیں گے, کبھی ادھر سے تعویذ, کبھی وہاں سے کچھ, کبھی یار سب کچھ اندر ہے, آپ کے پاس ہے. وہ رب آپ کا شہ رگ سے قریب ہے. میں آپ کو ایک سکون حاصل کرنے کی ایک خوبصورت بات بتاؤں, وظیفہ دوں آپ کو, 41 دن کر کے دیکھیں, سکون ایسا آئے گا کہ پھر آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ سکون کا فارمولا. 41 دن کریں, ہر طرح کی انزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس, جو آپ کے مسائل ہیں, جو مشکلات ہیں, رکاوٹیں ہیں, چیزیں ہیں, آپ یہ عمل کر کے دیکھیں. جب رات کو فارغ ہوں سارے کاموں سے, سونے لگیں, تو اس وقت پہلے تو یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے سب کو معاف کرتا ہوں, تو بھی مجھے معاف کر دے. سب کو معاف کرتے ہیں, اپنا دل پاک کریں, صاف کریں, گناہوں سے توبہ کریں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے 41 دن ایک عمل کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ روزانہ اپنی کارگزاری جو ہے اپنے رب کو سنانی ہے. آج صبح میں اٹھا, میں نے نماز پڑھی, پھر میں نے قرآن پڑھا, میں اس ٹائم اٹھا, میں اس کے بعد اٹھ کے ناشتہ کیا, میں آفس چلا گیا, میں نے وہاں یہ کیا. آج میں نے کسی کا دل دکھایا تھا, میرے مالک معاف کر دے. میرے مالک تو نے مجھے بچے عطا کیے ہیں, میں ان کی روزی روٹی کے لیے گیا تھا, رزق حلال کمانے گیا تھا, میرے مالک اس میں برکت دے دے. آج کا دن میرا اچھا گزرا, آج میرا فلاں نے دل دکھایا, آج یہ بات ہوئی. اس کے بعد میں نے نماز پڑھی, اس کے بعد میں نے کھانا کھایا, اس کے بعد میں گھر آیا. آپ روزانہ اپنا احوال اپنے رب کو سنایا کریں, رب سے بات کیا کریں روزانہ, دل ہی دل میں, خاموشی کے ساتھ باتیں کرنا شروع کریں, بتائیں اپنی باتیں. آپ چند دن کر کے دیکھیں. بچے ہوتے ہیں نا, اسکول جاتے ہیں, واپس آتے ہیں تو بچے اپنی ماں کو بتا رہے ہوتے ہیں, آج اسکول میں یہ ہوا, آج اسکول میں یہ ہوا, آج ٹیچر نے ڈانٹ دیا, آج ٹیچر نے مجھے اسٹار دیا, یہ اسٹار بنا ہوا ہے, یہاں دیکھیں یہ اسٹار بنا. بتاتے نہیں, بس سارا حال سناتے, ماں سن رہی ہوتی ہے, اچھا. آہستہ آہستہ ماں کی بھی عادت ہو جاتی ہے سننے کی.
کسی دن بچہ نہ سنائے تو وہ بھی بے چین ہوتی ہے کہ آج کیوں نہیں سنا رہا ہے. مالک سب جانتا ہے, ہر چیز سے باخبر ہے. انہو علیم بذات الصدور, ہمارے دلوں میں جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے, لیکن وہ آپ سے سننا چاہتا ہے. آپ بتائیں میرے مالک یہ حال ہے میرا, تو کرم کر دے, میں نے یہ نیت کی ہے, مجھے کامیاب کر دے. میں آپ روزانہ بتاتے رہیں, کچھ دن گزریں گے کہ آپ دیکھیے گا آپ کی کیفیات, آپ کا تعلق اپنے مالک سے جڑنا شروع ہو جائے گا, اور یہ جو من کی دنیا ہے نا, اس سے آپ روشناس ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے. باقی میڈیٹیشن اور کئی اور فارمولے ہیں, لیکن یہ سب سے سہل ہے, سمپل. سوتے وقت اپنی ساری بات بتائیں, پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یار آج کے دن میں نے کوئی ایک نیک کام بھی کیا یا نہیں کیا اللہ کی رضا کے لیے. آپ کو خود پتہ چلے گا کہ 24 گھنٹے میں نے کوئی ایسا عمل کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے. پھر آپ اپنے اندر خود چینجنگ لانا شروع کر دیں گے, روزانہ روزانہ روزانہ. 41 دن گزریں گے نہیں کہ آپ کے اندر کی کیفیت بالکل تبدیل ہو جائے گی. کریں گے عمل انشاءاللہ. جس طرح ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے نا, ہمیں پتہ لگ جاتا ہے, کھانسی ہو گئی, مطلب زکام ہو گیا, کوئی اور اس طرح کی چیز ہو گئی, تو ہمیں پتہ لگتا ہے نا کہ بھئی جسم بیمار ہے, فوراً پتہ لگ جاتا ہے. اسی طرح روح بھی بیمار ہو جاتی ہے, اور وہ روح کی بیماری ہمیں پتہ نہیں لگتی, ڈاکٹر کو بھی نہیں پتہ لگتی کہ روح بیمار ہے. وہ کہے گا اچھا یہ کھا لو, آپ جائیں گے میں پریشان ہوں, ڈسٹرب ہوں, وہ کہے گا اچھا یہ دوائی لے دے رہا ہوں میں آپ کو, یہ واک کیا کریں, یہ کریں, وہ کریں, آپ کو وہ سمجھا دے گا. جب روح بیمار ہوتی ہے نا, تو اس کو پھر یہ والی دوائی ایلوپیتھک ہومیوپیتھک سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا. اسے پھر روح بیمار ہو تو روحانی دوائی چاہیے ہوتی ہے. جب آپ یہاں آتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ہر ہفتے جب روح کو خوراک ملتی ہے, وہ آپ کو خود کہتی ہے چلو وہاں پہ. جو نماز پڑھنے والا شخص ہے, عادی ہے, جتنے وقت کی بھی وہ پڑھتا ہے, جب نماز کا ٹائم ہوگا وہ بے چین ہو جائے گا کہ چلو یار نماز پڑھو. کوئی ایک وقت پڑھتا ہے, وہ اس کو ایک وقت کی یاد ستائے گی, کیونکہ روح کو اس وقت اس کی خوراک چاہیے ہوتی ہے. جب آہستہ آہستہ روح کو آپ تازہ کرتے آتے ہیں, اسے خوراک دیتے رہتے ہیں. جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ 5 وقت نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے. جو تہجد گزار ہے اس کو تہجد میں بھی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. جو درود پڑھنے والا ہے اس کی زبان پہ ہر وقت درود رہے گا. قرآن پڑھنے والا قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. روح کو جو چیز آپ دیتے رہیں گے, لیکن اس کی عادت بننے میں کم از کم 40 دن لگتے ہیں. کتنے؟ 40 دن. کوئی بھی عمل کریں, جو جماعت سے 40 دن با جماعت نماز پڑھ لے, اس کی نماز ہی نہیں چھوٹے گی. پھر وہ چھوڑنا بھی چاہے تو نہیں چھوڑ پائے گا, کیونکہ پھر اس کی عادت بن جاتی ہے, اندر سے بے چینی شروع ہو جاتی ہے. تو روح کی تازگی ایسی ہی جگہوں سے ملتی ہے, اللہ کے ذکر سے ملتی ہے. ایک اور چیز وہ یہ کہ نفرت, کینہ, بغض, حسد, لالچ, جسم پرستی, اس میں سے کوئی بھی بیماری ہو, انتقام, یہ وہ تمام بیماریاں ہیں جس سے سکون قلب حاصل نہیں ہوتا. یہ دشمن ہے سکون قلب کی. یعنی اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ مجھے اندر کا سکون ملے, مجھے من کی دنیا سے وابستگی ہو, تو اسے پھر نفرت, کینہ, بغض, حسد, اناد, جسم پرستی اور اس طرح کی تمام چیزوں سے. یتیموں کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بھی بنا دینا تو بھی اس کو سکون نہیں ملے گا. حرام کھانے والے کو سکون نہیں ملتا. سکون ہمیشہ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں ہے. اپنے محسنوں سے وفا نہ کرنا. جو اپنے محسن سے وفا نہیں کرتا اسے بھی سکون نہیں ملتا. بلکہ کہنے دیجئے کہ جو محسن کائنات سے وفا نہ کرے اسے کیا سکون ملے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سکون قلب عطا فرمائے, آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے, اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.